بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، یاد رہیں کہ جو معاف کرنے میں لذت ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو فرما کر کیا فرمایا؟ جاؤ، تمہیں میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، نہ کروں گا، بلکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں 80 کفار کو پکڑ لیا اور گرفتار ہوئے، خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غورث بن حارث کو بھی معاف کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور اسے ڈانٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی اور وہ مجرم گردن جھکائے کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بلا کر یہ منظر بھی دکھایا اور یہ بھی سنایا، پھر اسے معاف فرما دیا اور جانے دیا۔ اسی طرح لبید بن عاصم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو باوجود علم و قدرت کے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور معاف کر دیا۔ اسی طرح جس یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، آپ نے اس سے بھی بدلہ نہ لیا، اور باوجود قابو پانے کے اور معلوم ہو جانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے واقعہ کو آنا جانا کر دیا۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرہب یہودی کی بہن تھی جو کہ جنگ خیبر میں حضرت محمود بن سلمہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے بکری کے شانے کے گوشت میں زہر ملا کر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا۔ خود شانے ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زہر آلود ہونے کی خبر دے دی۔ سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ، میرے اندر زہر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر دریافت کیا تو اس نے اقرار کر لیا، اور وجہ یہ بتائی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راحت ہو جائے گی، جو جان ہماری چھوٹ جائے گی۔ یہ سب معلوم ہونے کے بعد
اس نے اقبال کرنے کے بعد اپنے جرم کا اس نے اقبال کیا، مان گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔